السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 55، 55۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نال اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً ظاہری طور پر یعنی آمنے سامنے، فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا تمہیں صاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ اگلی آیت نمبر 56، آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تم وہ دن بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں بجلی نے آ پکڑا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا تاکہ اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ ان دونوں آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا نمونہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی باری نعمت تھی۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو زندہ کر دیا جو اپنی گستاخانہ روش سے موت کا شکار ہو چکے تھے۔ انہوں نے گستاخی یہ کی کہ اللہ کو دیکھنے کا تقاضا کیا جس کو دیکھنے کی انہیں طاقت نہ تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے منتخب کردہ 70 اشخاص تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے آئے تھے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کہنے لگے کہ جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے نامعقول سوال پر ایک ہولناک کڑک نے انہیں آ پکڑا جس سے وہ سب مر گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ ان بے وقوفوں کے کرتوتوں پر ہمارا مواخذہ نہ کیجیے۔ میں نے توبہ کے لیے یہ 70 آدمی چنے تھے، اب جب میں بنی اسرائیل کی طرف واپس جاؤں گا تو ان میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہوگا، پھر مجھ پر کون ایمان لائے گا؟ اے اللہ توبہ قبول فرمائیے۔ دیر تک آپ اسی طرح دعائیں مانگتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور سب کو دوبارہ زندگی دے دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا، شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ اگلی آیت پڑھیں گے ہم، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دو آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کس طرح تقاضا کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ تو وہ ہستی ہے جسے کوئی دنیا کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے پھر کہا کہ تم دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر یہ پہاڑ کوہ طور پہاڑ پہ میری جھلک برداشت ہو گئی تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کیونکہ انہوں نے دیکھنے کی ضد کی تھی، لیکن ان لوگوں نے ضد کی اور کہا موسیٰ علیہ السلام کو وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کو توبہ کے لیے لے کے گئے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پہ جا کے تقاضا کیا اللہ کو دیکھنے کا، تو اسی وقت اللہ نے آسمان سے ایک بجلی بھیج دی جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے وہیں پہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ میں ان کو توبہ کے لیے لے کے آیا تھا، اگر یہ میرے ساتھ نہ گئے تو کوئی بھی پھر میرے
ساتھ آپ پر ایمان نہیں لے کے آئے گا، کوئی بھی میری پیروی نہیں کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا تھا۔ پھر اگلی آیت 57 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمْ تم پر، الْغَمَامَ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْكُمْ تم پر، مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ من اور سلویٰ، کُلُوا تم کھاؤ، مِن طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دی، وما اور نہیں ظالمون ہم نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا تم پر، ولیکن اور لیکن کانوا وہ تھے، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرتے، وہ لوگ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 57 کا ترجمہ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر تمہارے کھانے کے لیے منسلوہ اتارا، یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 57 کی تفسیر، یہ سفید بادل میدان طیہ میں ان پر سایہ کیے رہتا تھا تاکہ وہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہیں۔ منسلوہ، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت منسلوہ بھی ہے۔ منسلوہ درختوں پر اترتا تھا، لوگ صبح صبح اسے اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے۔ ایک قسم کا میٹھا گوند اور شبنم کی مانند گاری چٹنی جیسا تھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ہر شخص روزمرہ کی ضرورت کے مطابق اٹھا لیتا تھا، اگر باقی رہ جاتا تو خراب ہو جاتا تھا۔ سلویٰ ایک پرندہ تھا جو بٹیر کی مشابہ اور سرخی مائل اور چڑیا سے ذرا سا بڑا تھا۔ جب ہوائیں چلا کرتی تھیں تو یہ پرندے آ کر درختوں پر جمع ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل اسے روزانہ ضرورت کے مطابق پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ یہ دونوں تھے من اور سلویٰ۔ آج کی تفسیر، آیت نمبر 57 کی تفسیر میں ہم نے جانا کہ من سلویٰ کون سی چیزیں تھیں، کیا تھیں۔ آج تک تو ہم نے یہی سنا تھا نا، من سلویٰ اترتا تھا، من سلویٰ اترتا تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ من سلویٰ ہوتا کیا ہے۔ آج کی تفسیر میں ہمیں پتہ چلا کہ من سلویٰ کیا ہوتا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک پچھلے لیسن نہیں دیکھے، نہیں سنے، وہ جا کے میرے چینل پہ پچھلے لیسن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔